تھا. لیکن الحمدللہ بات یہ کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جو ہدایات ہیں اور ان کی جو محبت ہے اور ان کے جو الحمدللہ جو قوم کے لیے قوم پہ احسانات ہیں اس کے ذریعے جو مظلوموں کا ساتھی ان پہ ٹیگ لگتا ہے. آج یہ والی جو بیل آج الحمدللہ تمام ساتھیوں کی انکلوڈنگ وکیل بھائیوں کی بیل ہو چکی ہے اور دنیا کے تمام مظلوموں کو یہ بیل ہم اس کو پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. باقی ایک رحمت بھائی ہے, رحمت بھائی کا بڑا رول تھا. اکرم قریشی ماشاءاللہ نگینہ ہے اور الحمدللہ وہ ٹیم کبھی مار نہیں کھائے گی جہاں ایسے نگینے ہو. بھائی ہمارے ساتھ سے بھائی کی بڑی بھاگا دوڑی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سید شہریار علی نقوی. آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں بہت بڑی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے. بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب نے بڑا کارنامہ کیا ہے اور یہ کارنامہ جو ہے وہ چاہیے تھا, یہ چیز چاہیے تھی ہم لوگوں کو, یہی چیز. دیکھیں پتہ ہے کہ کسی کا بھی بس چلتا ہے نا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی یہ مہاجر جا رہے ہیں, ابھی اس کو بتاتے ہیں, یہ تو وہی اس کے پاس سے اسلحے بھی نکالو, چرس بھی نکالو, شرابیں, لڑکیاں سب نکال دو اور اس کو جو ہے وہ دہشت گردی کے اس میں. یار یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جس شہر میں, وہ ہم لوگ اپنے شہر میں جو ہے نا وہ ہم لوگ محکوم ہیں اور جو ہمارے اوپر حاکم ہیں وہ ظالم اور جابر ہیں. مطلب آپ ایک بات بتائیے, الطاف حسین کا نام لینا کوئی ایسی بڑی گناہ ہے تو آپ لوگ نہیں لو. آپ لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے الطاف حسین کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹ ہے. اور وہ کیک کاٹنے والوں کو جو اے ٹی سی کی عدالت میں پیش کیا گیا, ان کے اوپر 3-4 دفعات لگا دی. یار کم آن یار, یہ کوئی انصاف ہے یار؟ میں پولیس سے شکایت نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پولیس کو جو اوپر سے حکم ملتا ہے بیچارے وہی کرتے ہیں. یہ کالعدم تنظیم ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر کام ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے, پھر تو کہ اچھا ہے. لیکن وہ نہیں ہوا کہ ایک کالعدم تنظیم نہیں ہے جس کے اوپر 6 مہینے کی پابندی لگائی ہوئی تھی اور جبری طور پہ جو ہے وہ مزید 10 سال کی 11 سال کی پابندی لگ گئی ہے. اب وہ اگر اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یا اس کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے دور میں کتنی خوشحالی تھی, بری یہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹارگیٹ اور یہ وہ چول کیا کہتے ہیں شہباز گلڑ خبیث کا پلڑ وہاں پر کھڑا ہوا امریکہ میں بکواس کر رہے, جیسے وہاں پر ہوتی تھی نا کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ ہوتی تھی ایم کیو ایم کے دور میں. ایم کیو ایم کے دور میں ٹارگیٹ کلنگ ہوتی تھی لیکن ایم کیو ایم والوں کی ہوتی تھی, متحدہ والے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب ثابت ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں, پرانے جرنل کرنل صحافی شہافی یہ سب لوگ بتا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم تو وہیں سے انفارمیشن اٹھاتے ہیں, ہمارا کون سا کسی سے رابطہ ہے؟ نہ تو الطاف حسین صاحب ہمیں دیکھتے, نہ ان کے پاس اتنا فضول ٹائم ہوگا کہ وہ دیکھے بھائی یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے کون, نہ ان کے کوئی اور لوگ ہوں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی کام ہو گیا. اب آپ ایک بات بتائیں, یہ ادریس الوی ایڈوکیٹ اور محفوظ یار خان صاحب, ان کے اوپر 3 FIR اور مطلب رہائی ہوئی ہے, ادھر سے وہ کھڑے ہوئے زبردستی ڈال کے لے گئے. یار کیا مطلب کوئی دہشت گرد پکڑ کے لے کے جا رہے ہو یار؟ اللہ حفاظت کرے بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب کی اور ان کے ساتھی جو ہیں رحمت صاحب اور عدنان صاحب اور ایک چوتھے صاحب اور تھے جن کا نام نہیں پتا, ان لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ قیمتی ہیں. یہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں, یہ سپوت ہیں, یہ عظیم ماؤں کی عظیم اولادیں ہیں. ان لوگوں کو سلام ہے, ان کی فیملیز کو سلام ہے کہ اتنے کروشل جو اتنا ایک کریٹیکل قسم کا جو کیا کہتے ہیں سچویشن میں ثابت قدم رہنا یار بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے جو آپ نے ایک پیشہ اپنایا ہے تو آپ اس کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یار حلال کرنا, کہ بلا رنگ نسل تفریق اور بلا لسانیت بلا جو فرقہ واریت ہے اس کے انہوں نے کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ محرم الحرام میں کیا کچھ گندگی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایسی گندی گندی ویڈیوز ہر سال یہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے خلاف بھی FIR کٹوائیے, لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اوقات نہیں. مطلب یار ایک سمپل سی چیز ہے, ایک دنیا کو پتہ ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم کربلا مظلوم جہاں, ان کا آپ جو ہے وہ اگر سوگ منائے جاتے ہیں تو اس پہ پتہ نہیں کون کون اٹھ کے جو سر نہ پیر ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یار کم آن یار, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ چھوڑو یار, ان کو اپنا کام کرنے دو, آپ اپنا کام کرو. لکم دینکم ولی الدین. یار نہیں, وہ گھسیں گے ہر چیز میں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, نعرے بازی بھی ہو رہی ہے, کچرا پھینک رہا ہے کوئی, وہ کر رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے اس دن. یار یہ سب چیزیں آپ اپنا کام کرو, وہ جب آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کو تنگ نہیں کرو. لیکن اس کے لیے ظاہر آواز اٹھنا ضروری تھی. بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب نے آواز اٹھائی اس کے خلاف.
کیونکہ ظاہر ہے معاشرہ خراب ہو رہا ہے نا, آنے والی نسلیں جو ہے ان کو وہ جو ہے وہ برین واشنگ ہو رہی ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے, غلط کیا, بڑے بڑے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں مولوی, جو اہل سنت کے مولوی وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی غلط کر رہے ہو آپ لوگ, لیکن ینگ جنریشن اور یہ نام نہاد جو لوگ ہیں ان لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو لگام ڈالنے والا کوئی تو ہو. تو الحمدللہ بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب نے وہ قدم اٹھایا. سر سلوٹ ہے آپ کو. یہ ہوتی ہے ایک بات. اب لوگ کہیں گے وہ خود بھی شیعہ ہے, انہوں نے پہلے کہہ دیا میرا تعلق اہل سنت سے, ان کو ان چکروں میں نہیں پھنساؤ. وہ ایک مسیحا ہیں اس قوم کے لیے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارا سلوٹ ہے ان کو, ان کی پوری فیملی کو, ان کے والدین کو اور ان کے ساتھیوں کو. اللہ ان کی بھی اور ہماری بھی جو ہے وہ حفاظت فرمائے, اور جو مظلوم ہیں باعزت بری ہو جائیں, سارے باہر آ جائیں. ہم سننا چاہتے ہیں تحسین عباسی صاحب کو, کیونکہ ان کی جو ولاگز ہوتے ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم بڑا مس کر رہے ہیں تحسین عباسی صاحب کو, اللہ کرے وہ جلد از جلد بازیاب ہوں, باعزت بری ہوں, باہر آ جائیں, اللہ کرے آج ہی ہو جائے, اور پھر کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر نہیں ہو. یہ پتہ چلے آخر یہ کروا کون رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ آخر ان سب چال بازیوں کے پیچھے ہے کون. الطاف حسین کے اوپر پابندی لگی ہے, پنجاب میں وہ ٹیلی فونک خطاب چل رہا ہے, وہ وہاں کچھ نہیں ہے. سندھ کے اندر ہے تو اس کا مطلب سندھ کی پارٹیز کو جو ہے وہ پرابلم ہے. سندھ کی پارٹیز میں دو آتی ہیں, شکوک و شبہات میں آ رہے ہیں ایم کے ایم پاکستان اور یہ پیپلز پارٹی والے. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہیں یا کوئی تیسری سازش ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ادارے بدنام ہوتے ہیں. پولیس والوں کا کام یہ تھوڑی ہے کہ بھائی وہ جو ایسی بلا وجہ میں کسی نے, اب یہ پیچھے سے صاحب لوگ فون کرتے ہیں فلانا فلانا ہو رہا ہے اٹھا دو. یار کم آن یار, لیٹ دیم گو, لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, وہ کوئی الیگل کام نہیں کر رہے تھے, کیک کاٹ رہے تھے یار. دہشت گردی وہ کوئی گنڈاسا لے کے وہ سلطان رائی کی طرح تھوڑی کیک میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گا, کھچ کھچ کھچ. ٹوٹے ٹوٹے تو ویسے ہی ہونے تھے اس کے. کوئی دہشت گردی ہو رہی تھی یار. افسوس ہوتا ہے. میں کراچین, میں جتنے کراچی میں رہنے والے تمام زبانوں کے, مذاہب کے, فرقوں کے لوگ, ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. سڑکیں خراب, بجلی کا نظام خراب, کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بل اتنے, ان کے منہ جتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں ہمارے یہاں یار. تو ظاہر ہے کہ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. اس چھوڑ دیں میرے پڑوس میں پٹھان رہتا ہے, سندھی رہتا ہے, ہم سب ایک ساتھ جب رہتے ہیں تو ایک ساتھ ہمیں تکلیف ہے, ہم ایک ساتھ نکلیں گے بھی. سندھیوں کے حقوق کے لیے ہمیں نکلنا ہے, بلوچوں کے حقوق کے لیے نکلنا ہے, پٹھانوں کے حقوق کے لیے نکلنا ہے, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, کشمیری ہیں, گلگتی, بلتی ہیں, میمن ہیں, بنگالی ہیں, ہزارے والے ہیں. پوری پاکستان جو منی پاکستان ہے نا کراچی, یہاں بسنے والی تمام عوام کے لیے ہمیں نکلنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا لیڈر, کیونکہ ہر ایک کو چاہیے نا کہ لیڈر ہو تو نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی والوں کو احتجاج کرنا ہوتا ہے, وہ اعلان کرتے ہیں, ان کے جو سپورٹر باہر آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی والے ہیں, نون لیگ والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ ان کو بھی, جو کراچی والے ہیں جو دبک کے بیٹھے ہیں ہم لوگ, تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اپنا جو مسیحا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں. وہ آئے تو پھر نکلیں گے, ویسے تو انڈیویجولی نہیں نکل سکتے. وہ کہے گا الطاف حسین کے لندن سے بیٹھ کے بھائی ہڑتال کرو سارے. الطاف حسین کی ہڑتالیں جو ہے نا اس وقت بڑی کھل رہی ہوتی تھیں. اس وقت جو ہے نا وہ امرت لگتی ہیں, امرت. وہ یہاں پر بہنے والے ایک ناحق خون کے اوپر پورا شہر بند کرا دیتا تھا. اس کو پتا تھا یہ کتنی قیمتی جان تھی, اور پھر حکومت آ کے کہتی تھی ہاں بھائی غلطی ہو گئی, یہ کس نے کی ہے, اس کی انکوائری ہوتی تھی, ایف آئی آر ہوتی تھی, پھر جانچ پڑتال ہو کے اس کو گرفتار کیا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا طریقہ. اب ڈمپر والے مار کے جا رہے ہیں. وہ ایک خاتون, دو خواتین اور ایک موٹر سائیکل پہ ان کا ساتھ کوئی مرد تھا, وہ سوار تھا, اور ڈمپر والے نے ان کو مارا. بچ گئے وہ لوگ, انہوں نے احتجاج کیا تو ڈمپر والے اتر کے خواتین کو مار رہے. یہ دیدہ دلیری الطاف حسین کی دور میں یہ بدماشیاں نہیں تھیں. کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ توڑ کے جو ہے نا گلے میں لٹکا دیتے تھے. اول تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ یہ نوبت ہے. اب یہ کہ لاوارث ہو گیا کراچی, اور لاوارث نہیں رہے گا انشاءاللہ. بہت جلد بہت سکون کی ٹھنڈی ہوا چلے گی. ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرف نظر ثانی کرے, کیونکہ کراچی صحت مند, کراچی صحت مند پاکستان. اور ہمیں ایسے بابر مرزا ایڈوکیٹ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, ہیں, لیکن ایسا دبنگ نہیں ہے کوئی بھی کہ نکل کے باہر آئے. باہر نکلو, بات کرو. بہت ہو گیا یار.
میں ایک تو कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे कंटेंट चेंज होगा, मेरी पब्लिक दूसरा कंटेंट देखेगी, मैं वो बनाने लगूंगा, मेरा क्या है, ठीक है, मतलब ही, मैं तो मतलब ही हूं। लेकिन आप लोग तो मतलब ही नहीं हो, कम से कम अपने हक के लिए तो निकलना सीखें। और जाहिर है कि मेरा भी हक है कि गैस, बिजली, लोड शेडिंग, IMF के बिला वजह के कर्जे, IPPs के बिला वजह के, तो भाई ये सब चीजें फिर हमारे खिलाफ जो बातें ऐवानों में हो रही हैं, इसके खिलाफ हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपनी अहमियत जतानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाथ में हाथ डाल के तमाम पाकिस्तानी निकलें बाहर और कराची को सेफ एंड साउंड करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अल्ताफ, जी माजिद।